2024 کا جب آغاز ہو رہا تھا، ہر سال کی طرح میں اپنے گزرے سال پر غور کر رہا تھا اور اگلے سال کے لیے میں دعا کر رہا تھا۔ یہ جو اوقات تھے اس میں بہت ساری چیزیں رد و بدل کا شکار تھی۔ میری شخصی، خاندانی اور خدمتی زندگی میں خدا سے یہ مانگ رہا تھا کہ ان تینوں ایریاز میں میں اگلے سال میں ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ تیری مرضی ہو۔ میں آپ کی پریکٹس سے واقف نہیں ہوں، لیکن میری ہر سال کے لیے یہ پریکٹس ہوتی ہے۔ اگلے سال سے پہلے میں دوسرے سال کا جائزہ لیتا ہوں، اس میں میں اپنے کتنے مقاصد میں کامیاب ہو پایا۔ اس سال مجھے خدا نے پریکٹیکل پلانز کے ساتھ ساتھ 3 روحانی عزائم دیے، جن کے تحت میں نے 9 ماہ اس سال کے گزار دیے۔ ایوری ڈے میں ان کو یاد رکھتا ہوں، اور یہ صرف 2024 کے لیے ہی عزائم نہیں بلکہ میری ساری زندگی کے لیے ہے۔ Almost my life revolved around these resolutions۔ کیوں میں ایسا کرتا ہوں؟ انسانی زندگی یہ محدود ہے۔ آپ کی عمر 70 برس یا قوت ہو تو 80 برس۔ یہ موسیٰ کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا، ابھی لائف سپین اور کم ہو رہا ہے۔ 70 یا 80 سالہ زندگی کے جو کل دن ہیں، آپ سن کر حیران ہوں گے اور آپ کو فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ صرف اور صرف 2500 سے 25,000 سے 23,000 ہے۔ کیا بہت زیادہ ہے یہ؟ اب آپ اپنی ٹین ایج سے نکل چکے ہیں، اپنی زندگی کے آپ 20 سال گزار چکے ہیں، اب آپ اپنی 20 سے نکل چکے ہیں، ایڈولسنس میں بڑھ رہے ہیں، بلوغت میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں آپ سے بھی آگے ہوں، میں اپنی آدھی زندگی گزار چکا ہوں۔ اب میں لڑکا نہیں، میں مرد ہوں۔ اب میں بوائے نہیں، مین ہوں۔ آپ لڑکے لڑکیاں ہیں، آپ اس اسٹیج میں ہیں، تو میرے لیے اور زیادہ اہم ہے کہ میں اپنے دنوں کو گنوں۔ اس لیے میں اپنے دنوں کا بہت حساب کتاب، ایون گھنٹوں کا بھی رکھتا ہوں۔ آپ نے وارن بفیٹ کا نام سن رکھا ہے، یہ بہت بزنس کی فیلڈ میں کامیاب شخصیت ہے، بہت سارے کاروبار یہ اکیلا ہی سنبھال رہا ہے۔ چلے آپ اس کو نہیں، اس کی ایک کوٹیشن کو جانتے ہوں گے کہ اپنے سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں نہ رکھو، اگر وہ ٹوٹ گئی تو سارے انڈے بھی ضائع۔ اس لیے ڈفرنٹ باسکٹس میں اپنے ایگ پھیلاؤ، ایک اگر گری ٹوٹ گئی تو دوسری قائم ہے، تیسری گر گئی چوتھی قائم ہے۔ یعنی کوئی ایک بزنس نہ کرو، کئی بزنسز میں انویسٹ کرو، کوئی ایک چل نہیں پڑتا، یہ اس نے کہا۔ ایک مرتبہ میں اس کے حوالے سے ڈاکومنٹری دیکھا، اس نے سوال کیا، اسے اسٹوڈنٹس کی کلاس یونیورسٹی میں لے رہا تھا۔ سوال یہ کیا، اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ گاڑی خرید لیں
ہم آپ کو لے کر دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ زندگی بھر کوئی اور گاڑی نہیں ملے گی۔ آپ نے ساری زندگی جب تک جیتے ہیں اسی گاڑی کو استعمال کرنا ہے، تو آپ کیسے اس کو کریں گے؟ ہر مہینے اس کی سروس کروائیں گے کہ نہیں؟ ایکسیڈنٹ ہونے سے بچائیں گے کہ نہیں؟ کیا ہر کسی کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول دے دیں گے؟ اس کا فیول جب دلوائیں گے، کیسا فیول آپ دلوائیں گے؟ اچھے والا، انجن خراب نہ ہو، کہیں سے یہ ڈیمیج نہ ہو، مجھے ایسی دوبارہ نہیں ملنے والی۔ تو اس نے سوال کیا، what about your life؟ کیا آپ کو یہ باڈی، آپ کو یہ 70-80 سال دوبارہ ملنے والے ہیں؟ نیور ایور۔ انسانی زندگی یہ اس گاڑی کی طرح ہے جو آگے ہی بڑھتی ہے اور جس میں کوئی ریورس گیئر نہیں ہوتا۔ آج بھی موبائلز پہ، لیکن جب ہم ویڈیو گیمز بہت کھیلتے تھے تو اس وقت دکان پر جانا پڑتا، ٹوکن خریدنا پڑتا، لیکن اس سے یہ مت سمجھیے گا میں بہت چلو شکر ہے آپ بھی کھیلتے ہیں۔ تو ایک بار اگر مشن کمپلیٹ نہیں ہوا، ٹوکن لو، دوبارہ سے کرو، موبائل میں دوبارہ سے گیم ریسٹارٹ کرنا۔ آپ کی زندگی ایسی نہیں ہے۔ وہ جیمانجی مووی آئی نا، اس میں 4 لائفز ہوتی ہیں، ایک بار مرا، دوسری بار پھر آ گیا، آپ کی ایک ہی لائف ہے، یہ ریسٹارٹ نہیں ہوتی۔ اب ایک شخص بہت اونچی بلڈنگ پر بہت ساری سیڑھیاں چڑھ کر ٹاپ پر پہنچ جاتا ہے، اور اسے وہاں پہنچ کر یہ پتا چلے کہ میں تو غلط بلڈنگ پر آ گیا، اس کا کیا حال تھا؟ 70-80 سال گزارنے کے بعد آپ کو پتا چلے کہ میں تو رانگ ٹریک پر تھا، کیا حال؟ میں نے اپنی زندگی کے یہ قیمتی دن ضائع کر دیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، خدا نے جتنی بھی نعمتیں اور امانتیں آپ کے سپرد کر رکھی ہیں، ان سب میں سے ٹائم از موسٹ پریشیس کموڈٹی۔ کسی کو میں پیسے دے دوں، اتنی ٹینشن مجھے نہیں ہوتی، کسی کو میں کوئی اپنی چیز دے دوں، اتنی ٹینشن نہیں ہوتی۔ 2 چیزوں پر مجھے ٹینشن ہوتی ہے، ایک تو ہے کوئی ایکسٹرا بلا وجہ میرا ٹائم لے اور اس کا نقصان کر دے، اور دوسرا کوئی میری کتاب لے اور اسے رکھے پڑھے نہ، اور اوپر سے مجھے واپس بھی نہ کرے۔ یہ مجھے 2 بڑے نقصان لگتے ہیں۔ اس لیے کتاب بھی میں دیکھ بھال کر دیتا ہوں، جو پڑھنے والا ہے اس کو، نہیں تو وہ نقصان پہ جاتا۔ اس لیے میرا یہ ورثہ ہے، نہ صرف سال کا بلکہ ایوری ڈے میرا پلان ہوتا ہے۔ I don't know about you، بٹ میرا ہر دن پلان ہوتا ہے، اس میں جو سڈن چیزیں آ جاتی ہیں آؤٹ آف پلان، اس کے لیے بھی مارجن ہوتا ہے میرے پاس، کہ اس کو کیسے ہینڈل کر کے پھر میں نے اپنے پلان کی طرف آ جانا ہے۔ ایون پورے ویک کا میرے پاس پلان موجود ہوگا، اور یہاں تک کہ ایک دانشور شخص وہ 5 سال کا پلان اپنی لائف کے لیے تیار کرتا ہے۔ 5 سال کے بعد آپ انپریڈکٹیبل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کا پلان بنانا آپ کی پہنچ سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس جو فریش مین ہیں، فرسٹ ایئر میں ہیں، اگلے 3 سال کا پلان تو پہلے ہی سیٹ ہے۔ 3 سال یا 2 سال آپ نے یہاں پر پڑھنا ہے، اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، آپ کے پاس ایٹ لیسٹ اس کا پلان ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے دعا کی، مجھے بتا ایسی باتیں کہ میں مطمئن رہ کر تیری مرضی پوری کر سکوں۔
میں دوسروں کے پیچھے نہ لگوں، ٹرینڈس کو فالو نہ کروں، آلویز تجھے تیری مرضی کو فالو کروں۔ پہلا نقطہ جو میرے دل میں خدا نے ڈالا، پہلا ریزولوشن، یہ اسپرچل ریزولوشنس ہیں، بزنس ریزولوشنس نہیں ہیں، ایجوکیشنل ریزولوشنس نہیں ہیں، یہ وہ ریزولوشنس ہیں جو میری ساری لائف کو کور کرتے ہیں۔ اگلے سال کے ہر دن میں خدا کو جلا دوں گا۔ پہلی بات یہ میں نے لکھی، اور پھر دعا میں بیٹھ کر میں اس پر غور کرتا رہا۔ اس کا مطلب میرے نزدیک کیا نکلا؟ یعنی میں ہر روز خدا کی خوشی کا خیال رکھوں گا، وہ کس بات سے ناراض ہوتا ہے اور کس بات سے خوش ہوتا ہے، اس کا علم مکاشفہ حاصل کر کے عملی زندگی میں اس کا اطلاق کرنے کی کوشش کروں گا۔ روز میں اپنے لیے اس کی مرضی کا طالب ہوں گا۔ فرض کیا تھی میرے سامنے؟ بس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو، سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ آپ خود ہی بطور بائبل کے طالب علم غور کریں، کھانا پینا یہ چھوٹا سا عمل، اس سے لے کر سب کچھ خدا کے جلال کے لیے کرو، یہ تمام مقدسین کو کہا گیا ہے۔ اور جانتے ہیں خدا کی عظیم تر خوشی کس میں ہے؟ خدا کی عظیم تر خوشی اپنے آپ کو جلال دینے میں ہے۔ اس کا گریٹسٹ پلیجر اس کی اپنی گلوری میں ہے۔ جب اس کو جلال ملتا اور اس کو ہم جلال دیتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی میرے لیے یہ دو باتیں نہیں، ایک ہی ہیں۔ کوئی ایسا کام میں نہیں کروں گا جس سے خدا کو جلال نہیں ملتا، کوئی ایسا کام میں نہیں کروں گا جس سے خدا خوش نہیں ہوتا۔ یہ دو نہیں، یہ ایک ہی باتیں میری زندگی میں ہیں۔ ویسٹ منسٹر کیٹیکزم، اقرار الایمان ان کا، اس میں یہ ایک شق ہے، ان کی ایک پوائنٹ ہے جو اس طرح سے ہے: مین چیف اینڈ از ٹو انجوائے گاڈ اینڈ گلوریفائی ہم۔ بعض لوگ اسے پسند نہیں کرتے، آئی ڈونٹ نو وائی، شاید اس لیے کہ اس کو استعمال کرنے والے زیادہ تر کیلوینسٹ ہیں، ریفارمڈ ہیں۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، ایز لانگ ایز یہ بائبل سے اکورڈ کرتی ہے۔ خیر، کیلوینسٹ اور ریفارمڈ کوئی بدعتی نہیں ہوتے، وہ بھی بائبل کی مستند تعلیم کو مانتے ہیں۔ انسان کا مقصد یا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ خدا میں مسرور رہے اور اسے جلال دے۔ جان پائپر کی ساری خدمت اسی کے گرد گھومتی ہے۔ وہ کہتا ہے when you more satisfied in God you will more glorified۔ جتنا تم خدا میں سیٹسفائیڈ رہو گے اتنا ہی تم خدا کو جلال دیتے، مسرور، خوش، شادمان اس میں رہنا۔ اور خدا میں آپ اسی وقت شادمان رہ سکتے ہیں جب آپ اس کو جلال دیتے ہیں، جب آپ اس کی مرضی کا خیال رکھتے ہیں، جب آپ اس کی مرضی کے زون سے باہر نکلتے ہیں، آپ کی روحانی خوشی وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور روحانی خوشی میں تسلسل قائم نہ رہنا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ تسلسل کے ساتھ، کامل رفتار کے ساتھ خدا میں قائم نہیں رہتے، اس کی مرضی میں، اس کے کلام میں قائم نہیں رہتے، آپ کے انٹرسٹ بدل جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ دو دل ہوں۔ مسیحی مسافر میں کریکٹر تھا دو دلا، ڈبل ہارٹڈ، ڈبل مائنڈڈ، کنفیوزڈ، شک کرنے والا،
کبھی مضبوط نہیں ہوتا، خدا پر توکل نہیں کرتا، اپنی شادمانی کے لیے اس پر بھروسہ نہیں کر پاتا، اس کو کہتے ہیں کنفیوزڈ، ڈبل مائنڈڈ۔ خدا کو کیسے جلال دینا ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ ان باتوں سے آلریڈی اچھے سے واقف ہیں۔ خدا سے محبت کر کے، پہلی بات، اور کیسے؟ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اور اگلی بات وہ اس کا آؤٹ کم ہے، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، جس میں نیو ٹیسٹمنٹ میں خداوند یسوع نے اضافہ کیا، اپنی مانند کی جگہ اس نے کہا میری مانند محبت رکھ۔ دوسری بات، اس پر بھروسہ اور کامل اعتماد کرنے سے۔ تیسری بات، اس کی فرما برداری کرنے سے۔ چوتھی اور آخری بات، اس میں شادمان رہنے سے۔ آپ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہی آپ کا خدا ہے، اور آپ جس پر سب سے زیادہ بھروسہ اعتقاد کرتے ہیں وہی آپ کا خدا ہے۔ وہ دولت، وہ رشتہ، آپ کا کریئر، آپ کی اپنی ذات ہو سکتی ہے، اگر آپ کا بھروسہ خدا کے علاوہ کسی اور پر ہے تو وہ آپ کا خدا ہے۔ اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی مانتے بھی ہیں، جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں وہ کہے پوچھ چھال مار، آپ مار دیں گے، آپ نے نہیں سوچنا میں بچوں گا کہ نہیں، آپ نکل دینا، کہ وہ آپ کا خدا ہے۔ آپ اس قدر اس پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ سوال ہی نہیں کرتے، تو آپ اسی میں آٹومیٹکلی شادمان بھی رہنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ناکام کوشش۔ انسانی دل یہ خدا نے بنایا ہی ایسا ہے، اس میں خدا نے لا محدود، لا متناہی خلا رکھا ہے، جو نہ دولت سے پر ہو سکتا ہے، جو نہ انسانی رشتوں سے پر ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ بطور خادم وہ خدمت میں کامیابی اور سربلندی حاصل کر کے بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اور صرف خدا کا ہمارے اندر آ جانا، اس کی حضوری سے بھر جانا، اسی سے پر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ لامتناہی ہے، محدود چیزوں سے اسے فل نہیں کیا جا سکتا۔ انسان ہمیشہ ونڈرز کی تلاش میں رہتا ہے، تو انسان کو جو گریٹسٹ ونڈر آسمانی باپ نے دیا وہ خود خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے۔ یہ ہماری تشنگی کو آسودہ کرتا ہے، دنیا کو اس پیغام کی ضرورت ہے۔ اب آپ کہیں گے ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ہم اسی سے محبت کرتے ہیں، ہم سارا توکل اسی پر کرتے ہیں۔ آج سیمنریز اور اداروں میں، چرچز میں بہت سارے لوگ خدا کے لیے نہیں ہیں، آپ جانتے ہی ہیں جن کن باتوں کے لیے ہے۔ آئے ذرا یعقوب کی زندگی پر تو غور کریں۔ پیدائش کی کتاب 29 باب میں اس کے دل کی حالت ہم پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے سارے حال سے بائبل پیدائش کی کتاب آپ کو آگاہ کرتی ہے۔ گھر میں فیوریٹزم تھی، باپ پیار کرتا تھا بڑے بیٹے سے، ماں پیار کرتی تھی چھوٹے سے، یعقوب سے، اور لکھا ہے یہ سادہ مزاج اور ڈیروں میں رہنے والا، یعنی گھر کے کام کرنا پسند کرتا، ماں کے ساتھ ہاتھ بٹاتا، چھوٹے موٹے کام کرتا ہے،
سادہ مزاج ہونے کا مطلب یہ ہے۔ اس کی ماں کو پتا تھا کہ خدا کا منصوبہ کیا ہے۔ کئی بار ہمیں خدا کا منصوبہ پتا ہوتا ہے، لیکن ہم خدا کا منصوبہ خدا کے طریقے سے پورا ہونے کا انتظار نہیں کرتے۔ میں کرنا تھا، بس تو پلان بنا چھڑے، اگلی تو مرتے چھڑ۔ ربکا نے بھی ایسا کیا، پلان اپنے ہاتھ میں، تو ایسا کر، تیرے باپ کو نظر تو آتا نہیں ہے، تو میں ایک ذبح کرتی ہوں برا، اس کا گوشت میں تجھے ڈھونڈ دیتی ہوں، بالکل ویسا ہی جیسا تیرا بھائی کرتا ہے۔ تو نے کیا کرنا ہے، وہ گوشت لے جانا ہے، اور جو اس کی کھال ہے وہ تو اپنے بدن پر باندھ لینا، کپڑے تو اپنے بڑے بھائی کے پہن لینا، اور اپنے باپ کے سامنے جانا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ خیر، قصہ مختصر، خاندان میں نفاق پیدا ہو گیا، برکت تو مل گئی لیکن خاندانی سکون جاتا رہا۔ خدا آپ کو خاندانی سکون کے ساتھ ہی برکات دینا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی منصوبے تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے۔ کہنے لگی، اب تو ایسا کر، اپنے ماموں لاون کے ہاں چلا جا، ایسا نہ ہو میں ایک ہی دن میں دونوں بیٹوں کو گنوا دوں۔ اب یہ ڈیسپریٹ ہے، خاندانی رشتے شارٹڈ ہو چکے ہیں، بکھری بروکن لائف اس کی، ماں باپ سے دور، خونی رشتوں سے دور، ایک ہی بھائی ہے، ایک ہی سبلنگ، مختصر خاندان، اور ان سے دور جو بھائی ہے اس کے خون کا پیاسا نکل پڑا، لمبا سفر کیا، کنویں پر پہنچا تو کیا ہوا؟ سب سے پہلے جو شخصیت اس کے سامنے آئی وہ تھی راحل، ریچل۔ جب اس کو دیکھا تو اسے لگا کہ اب یہ میری لائف کے گیپس سارے کے سارے فل کر سکتی ہے۔ اس کی نظریں اس پر ٹک گئیں، وہ اس سے ایسی توقعات کرنے لگا جو وہ پوری ہی نہیں کر سکتی تھی۔ ڈیسپریٹ تھا، تنہا تھا، اور بائبل کا مصنف اس نے بڑی دیانتداری کے ساتھ ان کے رشتے کو بیان کیا، کوئی بھید بھاؤ نہیں رکھا۔ بائبل کہتی ہے اس نے راحل کو چوما اور اس کے گلے لگ کر رویا۔ اس کی ڈیسپریٹ کنڈیشن ہے یہ۔ اور موسیٰ کہتا ہے لیا کی آنکھیں چوندی تھی، جو عبرانی میں لفظ ہے اس کا مطلب ہے یہ کراس آئڈ تھی، کراس آئڈ پھینکی، ہاں پھینکی جن کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اس کی آنکھوں کے اینگل ٹھیک نہیں، اور اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس ساری کہانی میں یہ وکٹم ہے، نہ ہی یہ اپنی ظاہری صورت کے لیے کچھ کر سکتی ہے، اور نہ ہی باپ کے سامنے بول سکتی۔ باپ نے کہا تو بڑی ہے، تیری شادی، کوئی آرگو نہیں کیا، ناانصافی اس کے ساتھ گھر میں ہوتی رہی، کوئی آرگو نہیں۔ خیر، ہوتا کیا ہے؟ 18ویں آیت میں لکھا ہے اس کے فوراً بعد، اور یعقوب راحل پر فریبتا تھا۔ آگے کیا کہتا ہے؟ سو اس نے کہا تیری چھوٹی بیٹی راحل کی خاطر میں 7 برس تیری خدمت کروں۔ تو آپ لوگ فریبتا ہونے کا مطلب تو جانتے ہیں، چلے میں اس کا نا آپ کو پنجابی تک ہے،
مطلب سیکھو. پیدا ہو جانا اردو میں پہلے کرتے ہیں لڈو ہو جانا. یہ عام لینگویج جو آپ استعمال کرتے ہیں طور پر رات دن ایک کوئی یہ ہوتا ہے فرشتہ ہونا. بھائی میں کانٹیکسچوائز کر رہا ہوں یہ جو ہے ساری چیز یہ میں نے تو نہیں لکھا, موسیٰ نے لکھا, میں تو اس کو جسٹ ایکسپلین کر رہا ہوں. am I right؟ تو کہتا ہے 7 برس کے لیے میں تیری چھوٹی بیٹی کی خاطر بڑا صفائی کے ساتھ بتا تیری خدمت فری کروں, کوئی اجرت نہیں. ایک دلہن کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو قیمت تھی اس وقت اور آج کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ تھا. اور 20ویں آیت کیا ہے؟ وہ اسے راحل کی محبت کے سبب سے چند دنوں کے برابر معلوم ہوئے. یہ جو 7 برس تھے راحل کی محبت میں چند دنوں کے برابر تھا. یہ ہوتی ہے ہیلوسینیشن. ہیلوسینیشن میں آ جانا. اس نے 7 سال اسی دھن میں گزارے, اپنی اسٹرینتھ اسی میں لگا. اب آپ ہی فیصلہ کریں اس سارے ٹیکسٹ کو پڑھ کر آپ کیا کہیں گے؟ یعقوب کا خدا کون ہے؟ اس کی زندگی میں بت کون ہے؟ راحل. 21ویں آیت میں اور یعقوب نے لابن سے کہا میری مدت پوری ہو گئی. 7 برس پورے ہو گئے, ایک دن بھی انہیں پورے نہیں ہوئے. دن یہ گن رہا تھا. اور اگلا جملہ جو اس نے کہا یہ مشرقی کلچر کی بات ہو رہی ہے, ہمارے ایشین کلچر کی. کہتا ہے سو میری بیوی مجھے دے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں. ایک باپ کو بیٹی کے لیے یوں کہنا نہ اس وقت مناسب نہ آج مناسب. آپ بائبل کے اسٹوڈنٹ ہیں, اس جملے کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. بائبل یہ فریز کب دیتی ہے جو لاسٹ میں اس نے بات کہی. اپنی ڈیزائرز میں پیشن میں جو کنٹرولڈ نہیں ہے, جملہ یہ کہہ رہا ہے میں اور ویٹ نہیں کر سکتا. کہنا یہ چاہتا جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں رائٹ ناؤ مجھے چاہیے. تو لکھنے والا یہ لکھتا ہے جب صبح کو اٹھا 7 برس اس نے محنت راحل کے لیے کی, لیکن صبح کی روشنی میں جب چیزیں ظاہر ہوئی تاریکی جاتی رہی تو سامنے لیا تھی. یہ کاسمک ٹروتھ ہے. آپ ساری زندگی ایک چیز کو سامنے رکھ کر محنت کرتے, اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے, لیکن جب وہ ملنے کو ہوتی, مل بھی جاتی تو صبح کو کوئی اور ہی چیز نکلتی. دولت مند شخص کو جب دولت مل جاتی سکئی کی طرح وہ ڈیسپریٹ, اسے اس میں ریسٹ ہی نہیں ملتی, وہ لیا ثابت ہوتی ہے. کریئر کی کامیابی کے پیچھے ساری زندگی محنت کرنے والا شخص جب اس کو مل گیا تو اس کا کریئر ریچل نہیں, اس کے لیے لیا ثابت ہوتا ہے. یہ کاسمک ٹروتھ ہے.
جسے ہر بت پرست شخص فیس کرتا ہے. بہت سارے کامیاب لوگ اسی لیے جو دنیا کی نگاہ میں ہیں، انسانی مطمع نظر سے سکسیسفل لوگ، وہ آخر کار خودکشی کر لیتے ہیں، خود اپنے آپ کو مار لیتے ہیں. بس یہی تھا. میں اور ایکسائٹڈ نہیں ہوں زندگی کو لے کر. تھینکس گاڈ وی آر بلیورس. ہم کرسچن ہیں، فالوور، ڈسائپل آف جیسس کرائسٹ. میری زندگی کے جتنے سال مسیح میں گزر گئے، پچھتاوا نہیں ہے کہ کیوں نہ میں اور نوجوانوں کی طرح اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارتا. اکثر وہ لوگ پچھتاتے ہیں جو مسیح کے بغیر زندگی گزار جاتے ہیں. ان کے وہ سال کو ویسٹڈ کنسیڈر کرتے ہیں. کہیں آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ان آئیڈینٹیفائڈ آئیڈل تو نہیں ہے جس کو آپ نے خدا کی جگہ دے رکھی ہے اور اس کو پوچھ رہے ہیں؟ آپ لوگ خادم ہیں، خادمان ہیں. آپ کی لائف میں 2-3 آزمائشیں ہیں. فرسٹ، فیم اینڈ نیم، شہرت، نام. اور سیکنڈ ہے پیسہ، منی. موسٹلی خادمین آج ایسے ہی بتوں کی پرستش کر رہے ہیں. تھرڈ ہے پاور، رتبہ، اسٹیٹس، مرتبہ، اونچے طبقے کا ہونا، اسٹیٹس کانشیس ہونا، اسٹیٹس کے مارے ہوئے ہونا. یہ 3-4 چیزیں ہیں جن کی پرستش موسٹلی ہو رہی ہے. زیادہ تر خادمین مورلیس یہی کرتے، لیکن ان کو لگتا یہی ہے کہ ہم خدا کے خادم ہیں. در حقیقت وہ یہودا کی طرح یسوع کو پیش رہے ہیں، یسوع کو سامنے رکھ کر بزنس کر رہے ہیں. یسوع کے نام پر بدعنوانی، کرپشن کا بزنس کر رہے ہیں. یسوع ان کا خدا نہ کبھی تھا، نہ کبھی ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کریں گے، وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، تو نہ ہی وہ ہوگا. یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے دل گویا گرم لوہے سے داغے گئے ہیں. ابلیس نے ان کو اس طرح سے اپنی غلامی میں لے رکھا ہے، سانس نہیں آنے دیتا. اندھا ان کو کر دیا ہے ان بتوں نے. پلیز ڈونٹ فالو دیٹ ٹرینڈس. پلیز، جس راستے پر زیادہ لوگ جا رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ یہی درست راستہ. بہت ساری چیزیں آپ اپنی زندگی میں خدا سے اس لیے نہیں مانگ رہے ہوتے کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے. آپ اس لیے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا سٹیٹس ان کے بغیر بلند نہیں. لیکن خدا نے آپ کو کبھی بھی آپ کا سٹیٹس بلند کرنے کا وعدہ نہیں دیا. پالوس کہتا ہے جو غلام ہے وہ آزاد ہونے کی کوشش نہ کرے. نہ مسیح میں کوئی مرد رہا، نہ عورت، نہ آزاد نہ غلام. نو اسٹیٹس ان کرائسٹ. جب تم میرے سامنے چرچ کے اندر گیدرنگ میں، نو اسٹیٹس. ہاں لیڈرز ہیں، ان کو فالو کرو، ان کو مانو، ان کے پیچھے چلو، لیکن وہ کچھ زیادہ مسیحی نہیں ہے،
تو وہ زیادہ خدا کے بھائی چہتے ہیں، ان کو زیادہ اہمیت ملنی چاہیے، ان کو خدا زیادہ جو فیور ہے دیتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہم بھی کرسچن مسیحی، لیکن ہم ایگزامپل دینے والے ہیں، ہم پر زیادہ بوجھ ہے، ہم بھی آپ میں سے نہیں، آپ بھی کئیوں میں سے نہیں۔ اور آپ کو پتا ہے اس سے کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ پہلی بات، خدا کو جلال دینا۔ آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ خدا سے زیادہ کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ خدا سے زیادہ کس کی فرما برداری کرتے ہیں؟ خدا سے زیادہ کس میں شادمان ہے؟ یہ 3 کرائٹیریاز ہیں آپ کی لائف میں بت کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے۔ دوسری بات، یسوع کی مانند بنتے جانا۔ ڈیلی مجھے مسیح کی مانند بننا ہے، مجھے مسیح کی تقلید کرنی ہے۔ حوالہ میں صرف ریفرنس بول دیتا ہوں، رومیو 8:30 میں، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا۔ بلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے بیٹے کہ ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں تلوٹا ٹھہرے۔ بلائے ہوئے اور مقرر کیے ہوئے شخص کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ مسیح کی تقلید کرتا اور اس کی مانند بنتا جاتا ہے۔ پالوس کی زندگی کا مقصد یہی ہے، وہ مسیح کی مانند بنے، مسیح کی تقلید کرے۔ فلپیوں 3:10 آیت، اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں۔ پریکٹیکلی وہ کون ہے؟ سفرنگ مسایا، اور اس کی موت سے تھرو کروسیفارمیٹی اس کے ساتھ مصلوب ہونا مشابہت پیدا کرو، تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے تک پہنچوں۔ یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا، بلکہ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا، جس کے لیے مسیح نے مجھ کو پکڑا۔ سینس آف ارجنسی، سستی نہیں، دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ پالوس یہ بھی کہتا ہے، میری مانند بنو، کیونکہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ کیا آپ میں دوسروں کو یہ کہنے کی دلیری ہے؟ میری مانند بنو، کہ اگر تیری مانند کی تینوں دیکھ لے، تیرا سمپت ایسا۔ پالوس بڑی، یہ جملہ ایسے ہی نہیں کہا جا سکتا، ایون میں دلیری یہ نہیں کہا، میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں آج تک کہا، اتنی ڈائریکٹ انڈیکیٹو موڈ میں اسٹیٹمنٹ، میری مانند بنو، کوئی بیچ میں لچک نہیں، کیونکہ میں مسیح کی مانند بنوں۔ لیکن پالوس یہ کہہ سکتا، اب مسیح کی مانند بننا کیا ہے؟ سنگل ورڈ، کروسیفارمیٹی۔ اس کا مطلب ہے مسیح کی مصلوبیت کو، اس کے دکھوں کو فالو کرنا۔ کروسیفارمیٹی کیا ہے؟ کرائسٹ ہم نے یہ لکھی ہے، فلپیوں 2 اور سو آن۔ مسیح کا سا مزاج، وہ بلندی سے نیچے آیا، آپ نے یہ بننا ہے، اپنے حقوق سے دستبردار ہو گیا، آپ نے یہ بننا ہے، صلیبی موت گوارا کی، آپ نے یہ بننا ہے، یہاں تک فرما بردار رہا، پستی اور ذلت کی انتہا کو جا کر چھوا۔ یہ ہوتی ہے کروسیفارمیشن، یہ آپ کی لائف میں کنٹینیوس
اور पौलुस ने किया, वो कहता है मैं फरीसियों का फरीसी, किसी बात में पीछे नहीं, सब चीजों को मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से पूरा कर कर समझना, ये दूसरी फॉर्मेलिटी है। मसीह की मानित बनना ये है, सर्वेंट बनना, खादिम बनना। इफिसियों 4:13 आयत आप पढ़ें। आप कहेंगे हमने तो फलां खादिम की तरह बनना है, जो बड़ा खादिम है। हाँ? What is the definition of great servant? एक गांव, एक भेड़ और एक नींबू उसके साथ। तो आपकी डेफिनेशन में वो बड़ा था, लेकिन मसीह के साथ इनमें से कुछ भी नहीं, बट वो रसूल आज़म, ग्रेटेस्ट सर्वेंट एंड लीडर, define the definition, rediscover and define the definition of great servant according to Bible. तो तेरे अव्वल आखिर और आखिर औथे पता लगना है, who is great servant? तो तारीख में जाया करें, आजकल जरा ट्रेंड चेंज हो गए हैं, माजी के खादमीन की बायोग्राफीज पढ़ा करें, उनकी खिदमत की एको यहाँ तक आती है। उन्होंने 13वीं सदी में मुक्का मारा, उसकी धमक अभी तक महसूस, किसी ने 12वीं में मारा, अभी तक उसकी लर्जिश शैतान की किंगडम बर्दाश्त कर रहा है। मार्टिन मारे ऐसी के लिए उन्हें मुक्का रिफॉर्मेशन हाले तक महसूस होता है। जॉन वेस्ली, उसने न्यू बर्थ का मुक्का मारा, अभी तक फील हो रहा। पेंटिकॉस्टल मूवमेंट उसने सीखी। दरवेश सही बात, मार्टिन लूथर दरवेश जलावतन करिए दर पछता है। विलियम टिंडेल, उसने इंग्लिश तर्जमे का मुक्का मारा, इब्लीस की बादशाह, हाले तक ओदे तर्जमे तो और तर्जमे वो शिंदा काम करो, पता लगे ये बड़े खादिम थे सच में, लेकिन इन्हें कभी भी बड़े खादिम बनने की कोशिश नहीं सीखी। इनका ड्रीम रोया ये नहीं थी, इनकी विजन मसीह की मानित बनना था, उसी फॉर्मेट इसमें उन्होंने लाइफ सब देखा। जितने भी बड़े नाम ले ले, जिन्होंने तारीख पर असर छोड़ा, वो ऐसे ही थे, बड़े नाम। शब-ओ-रोज़ अपने इनके साथ गुजारे, मशवरा लें इनसे, इनकी झिड़कियां सुने, इनसे गुफ्तगू किया करें, इनसे मशवरे लिया करें, विद एक्सक्यूज इंक्लूडिंग मी। मुझे पाकिस्तान में साधु सुंदर सिंह, भाई भक्त सिंह के बाद या बाकी जो कुछ 19वीं सदी में गुजर गए, अभी तक ऐसे खादिम नजर नहीं आए। मैंने अपने चर्च में कन्वेंशन जब करवानी होती, मैं टेंशन में वक्त गुजारता। किसको? मैं परफेक्शनिज्म का शिकार नहीं हूँ, मैं खुद भी परफेक्ट नहीं। कई बार मेरा दिल पाकिस्तान से तंग आ जाता, इसकी लीडरशिप में बदनवानी हुई। हमारे बड़े लीडर जिनको आप समझते हैं, कई बार वो बड़े खादिम नहीं, मुदब्बर सियासतदान होते हैं। उनको लोगों के माइंड्स के साथ खेलना आता है, इमोशंस के साथ खेलना आता है, हाउ टू यूज द पीपल। बट क्राइस्ट ने ऐसा कभी नहीं, he never used anyone and spoiled
anybody. In fact, اس نے اپنی لائف دوسروں کے لیے دی. Be like. ڈیفائن کر لیں آپ نے کیا ابھی سے. ہمارے ٹارگٹ کیا ہوتے ہیں؟ میں نے جب سیمنری سے نکلنا ہے وہ بڑا چرچ، اس میں نے کلام سنا ہے. خداوند وہ دے وچ تم لازمی موقع دینا. اتنے کوئی 500-600 بندہ ہوتا ہے، پھر مزہ آئے گا. اتنے فلاں خادم کلام سناتا ہے، وہ جگہ پہ میں سنا ہے، میں 10 سنا. What is this, man? Is that to be like Christ? Please redefine your definition of Christ. That is not my aim. میں اس کے لیے خادم نہیں ہوں. میں نے فلاں کنٹری میں جانا ہے، اس سال میں نے 3-4 چکر تو باہر کے لازمی لگانے ہیں، پھر میری بڑے خادم کی پروفائل سیٹ ہو گئی. بھائی خدا نے تینوں بھیجا. You are not tourist. تو خادم ہے، ایویں پجا پھرنا ہے. کوئی کام بھی تینوں انجیل کی خاطر جا سمجھ بھی ہے. بیمار ہیں ہم پاکستان، فیم کے پیچھے سکھ. کوئی کلیسیا کی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں. There we are moving. مجھے اس سال کا ٹارگٹ جو چرچز کے لیے ملا ہے وہ ہے کمزور کلیسیوں میں. ان کے پاس بلڈنگ ہے یا نہیں، گیدرنگ زیادہ ہے یا نہیں. I have to go there. وہاں جا کر پریچ کریں جہاں کلام کی منادی صحت کے ساتھ نہیں ہے. مجھے جانا ہے. I don't care کہ میں اس سے میرا بڑے خادم کا اسٹیٹس ڈسٹرب ہوگا. میرا یہ بوجھ ہے، مجھے کر کے تسلی ملے میں مسیح کی مالک بن رہا ہوں. Thirdly and last, after that for 15 minutes ہم پرے کریں. ابدیت کے سائے میں زندگی گزارنا. اس سے پہلے مجھے یہ موقع مل رہا تھا ایک بڑی کلیسیا میں خدمت کرنے کا، نامور کلیسیا. لیکن میرا پلان ڈیفائن تھا پورے سال. میں نے انکار کر دیا، میں نہیں کرتا. میرے لیے یہ اس سال خدا کا پلان ہے. میری اس سال کے لیے قائلیت ہے ابدیت کے سائے میں زندگی گزارنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عارضی اور مٹ جانے والی چیزوں کو دیکھ کر میں زندگی نہیں گزارتا. میں اٹرنل پرماننٹ چیزوں کی طرف دھیان رکھتا ہوں. عارضی چیزیں کون کون سی ہیں؟ ہماری خواہشات وارث کی کتاب کے مطابق یہ مٹ جائیں گی اس بدن کے ساتھ. میں اس کے لیے تگ و دو نہیں کروں گا. گناہ کی لذتیں اور ضرورت کے مطابق پیسہ، خدا کے کام کے لیے جتنا مجھے چاہیے اس سے زیادہ نہیں. میری فیملی قربان ہو، خدمت قربان ہو نہیں. خدا اپنی خدمت جلال کے لیے کوئی مرتبہ دے دے تو ٹھیک ہے، ادروائز میں اس کے لیے اسٹرگل نہیں کروں. کوئی ڈیوائسز تیار نہیں کروں. موسیٰ کی مثال میرے سامنے عبرانیوں 11واں باب 25-26 آئے. اس لیے اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت، یہ بڑا ہائی لائٹ کرنے والا لفظ ہے. چند روزہ لطف، گناہ میں لطف ہوتا ہے لیکن چند روزہ اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بد سلوکی. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے خادم برداشت کرنا زیادہ پسند کیا اور مسیح کے لامدان کو اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا.
وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی، مجھے ریوارڈ ملے گا. آئی ایم آفٹر ایٹرنل ریوارڈ. موسیٰ کے پاس فرعون کے محل میں سب کچھ تھا، لیکن اس نے ان سے منہ موڑ کر کیسے اپنی الاہٹ کو پورا کیا. محل کا شہزادہ بھٹے پر کام کرنا شروع کیا، اینٹیں بنانے والا کے ساتھ کہاں سے کہاں آ گیا. یہ ایک دوسری فارمیٹی ہوتی ہے. یہ تمام خادموں میں نظر آتا ہے. یرمیا میں نظر آئے گی، یوسایہ میں آئے گی، یوسف میں آئے گی. باپ کے گھر مصر میں چلا گیا، سیموئیل میں نظر آئے گی. ایکسپلین کرنے میں وقت لگے گا، لیکن ان کی لائفز میں دوسری فارمیٹی تھی. 3 things. First, glory to God. Second, be like Christ. Third, live your life under the shadow of eternity. یہ صرف میرے لیے نہیں، میں نے اس لیے دلیری کے ساتھ ان کو پریچ کیا، ٹیچ کیا، کیونکہ پیچھے بائبلی بنیادیں